الرحمن الرحیم میں حبیب الرحمن ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر محکمہ زراعت ضلع گلگت آپ سے مخاطب ہوں۔ جو بھائی بہن جو زمیندار ہیں میرے پروگرام سن رہے ہیں، میرے طرف سے ان کو بہت بہت سلام۔ چونکہ یہ شجرکاری کا موسم ہے، مجھے نبی علیہ السلام کا وہ مشہور حدیث یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مومن مسلمان 100 درخت اگر لگائے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو میں تمام میرے پروگرام کو سننے والے بھائی بہنوں کو ایسے ایک دفعہ پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس شجرکاری موسم میں ٹھیک ٹھاک اپنے گھروں میں، اپنے باغات میں، اپنی زمینوں میں باغ لگائے، نئے پودے لگائے، جس سے نہ صرف ان کی معیشت بلکہ ملکی معیشت میں بھی ان کا ایک حصہ ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے زمیندار بھائیوں کو جو یہاں سے پودے لے گئے ہیں یا جو پودے ادھر سے نہیں کہیں اور سے لیا ہے، ان سے میں کچھ ایگریکلچر پلانٹیشن کے بارے میں کچھ ٹپس بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پودے ضائع نہ ہوں۔ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے، آپ جہاں سے بھی پودے لے لیں، آپ 1000 10,000 5000 3000 کے آپ پیسے خرید کرتے ہیں، وہاں ایک بوری 100 روپے کا خدا را اپنے ساتھ لائے۔ اگر بوری آپ سے نہیں ہے تو کم از کم کوئی آٹے کا تھیلا جو آٹے خالی ہو گیا اس کو لا کے اس کے روٹس کو اندر ڈالتے ہوئے، پہلے روٹس کو آپ نے ڈپ کرنا ہے، تر کرنا ہے، اس کے بعد روٹس کو اندر حفاظت کر کے دھوپ سے بچا کے آپ نے اپنے گھروں میں لے جانا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اس وقت آپ کے پودے گڈھے تیار ہیں تو فوراً آپ نے پودوں کو لگانا ہے۔ اگر آپ کے گڈھے تیار نہیں ہیں تو آپ نے عارضی سا ایک گڈھا کھود کے پودوں کو آپ نے لٹانا ہے۔ یہاں ایک زمیندار بھائی ٹیکنیکلی غلطی یہ کرتے ہیں، پودے کو پھر اوپر کھڑا کر کے رکھتے، مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ نہ کریں بلکہ پودوں کو لٹا کے رکھیں جب تک ان کو پرمنٹ جگہ میں آپ شفٹ نہیں کریں گے۔ آپ کا جب گڈھا تیار ہو جائے، عموماً لوگ پوچھتے ہیں گڈھے کتنے کا ہونا چاہیے، تو میں اپنے زمیندار بھائیوں کو یہ میں بتاؤں گا، گڈھا عموماً 2x2، اگر آپ کی زمین اچھی ہے تو 2x2 کی وہ کافی ہے۔ اگر زمین خراب ہے تو پھر گڈھا جتنا بڑا کرے وہی بہتر ہے۔ گڈھا نکالتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 1 فٹ کا مٹی جو ہے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، جبکہ نیچے والی مٹی دوسری سائڈ میں رکھنی ہے۔ اب آپ یہ کریں گے، اوپر والی جو مٹی آپ نے، کیونکہ وہ زرخیز ہوتی ہے، ایک سائڈ میں رکھا ہے، وہاں آپ نے گلی سڑی فارم یارڈ مینور کہتے ہیں ہم دیسی چناؤ میں، اس کو دیسی پاٹ کہتے ہیں، اس کو گلی سڑی ہو مکس کر کے اچھی طرح کر کے وہ والی جو اوپر والے 1 فٹ سے آپ نے زمین الگ کیا ہے اس کو مکس کر کے آپ نے زمین کے اندر ڈالنا۔ اگر سنگل سپر فاسفیٹ ایک کھاد ہے، اگر وہ مل جائے تو وہ بھی تھوڑے بہت ڈالے تو حرج نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھے، یوریا کی کھاد آپ نے کسی بھی صورت میں پہلے سال پودوں کو نہیں ڈالنا ہے، ورنہ آپ کا پورا پودا جلنے کا یا ناکام ہونے کا اس میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب پودا آپ نے گڈھے آپ کے تیار ہو گئے، نیکسٹ سٹیپ آپ کا یہ ہے، آپ نے فوراً اپنے پودے کو اوپر رکھنا ہے۔ رکھنے کے بعد جو نیچے والی تہ کی جو مٹی تھی اس کو اوپر ڈال کے وہ پودوں کو فوراً پانی دینا ہے۔ پودا لگاتے ہوئے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پودا اور زمین میں جو بڈڈ حصہ ہے یا گرافٹڈ حصہ ہے وہ زمین کے اندر نہیں دبنا چاہیے، وہ زمین سے باہر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے پانی لگانا ہے۔ پانی لگانے کے فوراً بعد ہمارے زمیندار بھائی بڑے بڑے پودوں کو چھوڑیے بھی نہیں، اس کو 3 سے 3.5 فٹ کا حصہ چھوڑ کے باقی سب کو آپ نے کاٹنا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کا پودا کامیاب ہوگا، آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ ہمارے یہ چھوٹے سے کلپ میں جو انسٹرکشن میں اپنے تمام زمیندار بھائیوں کو دے رہا ہوں، یا ادھر موجود ہے یا وہ میرے پروگرام سن رہے ہیں، وہ اس پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔